अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्वी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज तेलंगाना में मौजूद 40,000 करोड़ की असासे फरोख्त कर रही है। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम, कीमती अराजियात रियासती हुकूमत के हवाले करने का किया मुतालबा। मुसलमान तौहीन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। खातियों की गिरफ्तारी और सख्त सज़ा का मुतालबा। मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से मुनक़िदा जलसे अज़मत मुस्तफ़ा से उलमा इकराम और मशाइख़ीन उज़ाम का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस का सत्याग्रह दीक्षा, मरकज़ की अग्निपथ स्कीम की सख्त अल्फाज में मजम्मत। स्कीम फौरी वापस लेने का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो 40,000 करोड़ के असासे फ़रोख्त कर रही है और मज़कूरा असासे इस वक्त तेलंगाना में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के बशमुल 6 बड़ी कंपनियों को मरकज़ी हुकूमत फ़रोख्त कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने माजी में इन कंपनियों की बका के लिए 7,200 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। के.टी.आर. ने कहा कि मज़कूरा सरकारी कंपनियों के अराजियात की कीमत एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत अगर इन कंपनियों को बंद करने का इरादा रखती है तो उसे चाहिए कि मज़कूरा अराजी तेलंगाना हुकूमत के हवाले करे, क्योंकि इन कंपनियों के लिए अराजियात रियासती हुकूमत ने अलॉट की थी। उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासती हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी कर रही है, जो कि सेहतमंद जमहूरियत के लिए एक ख़तरे की घंटी है। रियासती वज़ीर ने मज़कूरा कंपनियों के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन को एक मकतूब तहरीर करते हुए तवज्जो मबदूल करवाई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और टीआरएस पार्टी मरकज़ के इस रवैये की मजम्मत करती है, जिसमें हुकूमती इदारों को फ़रोख्त करते हुए मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मरकज़ की मुतारफ़ करवाई गई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ इतवार को पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में सत्याग्रह दीक्षा का ऐलान किया गया था। सुबह 10 बजे तक 2 बजे ऐलान किए गए इस सत्याग्रह दीक्षा प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर कायदीन वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी, अनिल कुमार यादव के अलावा एडवोकेट सुनीता राव, महिला सदर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर कायदीन ने बीजेपी हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत भी की। कांग्रेस कायद व साबिक़ वज़ीर श्रीधर बाबू ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो नौजवानों के मुस्तक़बिल से खेल रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ करवाई गई अग्निपथ स्कीम पर तनक़ीद करते हुए कहा कि ख़ुद हुकूमत के पास इस स्कीम का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से फ़ौज में भर्ती का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों के लिए मज़कूरा स्कीम एक आफत बनकर आई है। यही वजह है कि उम्मीदवार अपने गुस्से और बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हमें अपने मुल्क और फौज को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत के इरादे और नीयत मुल्क और फौज को लेकर लड़खड़ा गई है। अखिल भारत कांग्रेस कमिटी कार्यदर्शी माजी मंत्रिवर्युलु पेदलु चिन्नारेड्डी गारु, सहचर गौरव शासन सभ्युलु, प्रदेश कांग्रेस कमिटी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी गारु, अदे विधंगा
ఏఐసిసి మరి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ లో मुत्तहिदा मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम हफ्ते की शाम दारुस्सलाम ग्राउंड पर जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे मुख्तलिफ़ मकातिब व फ़िक्र के उलमा इकराम और मशाइखीन उज़ाम ने खिताब करते हुए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की गई गुस्ताखी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जलसे की सदारत सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की, जबकि जलसे की कार्रवाई मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने चलाई। जलसे से खिताब करने वाली अहम शख्सियतों में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन आगा, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मोहम्मद अब्दुर्रहीम अंसारी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलाना बदरुज़्ज़मा, मौलाना सैयद अब्दुल क़ादिर क़ादरी वहीद पाशा, मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासिमी, मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी, मौलाना सईद क़ादरी और मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी के अलावा दीगर शामिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और उलमा इकराम ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो सिर्फ FIR दर्ज करने तक इक्तफ़ा ना करे, बल्कि गुस्ताखान रसूल की गिरफ्तारी को यकीनी बनाते हुए मुल्क के क़ानून के हिसाब से उनको सज़ा दिलवाएँ। इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद भी मंजूर की गई। दारुस्सलाम पर शमाए मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो अपने आक़ाए नामदार से मोहब्बत का सबूत दे रहे थे। मुक़र्रीन ने कहा कि बार बार मुसलसिल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है और मुसलमान बर्दाश्त करता आ रहा है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी को मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि ये दुश्मन जानता है कभी हमारे घरों पर हमला किया गया, मुसलमान सब्र और खामोशी इख्तियार किया, हमारी निगाहों के सामने हमारी इफ़्फ़त माप ख़वातीन की इज्जत को तार तार किया गया, मुसलमान सब्र के दामन को थामा रहा, मुसलमानों की इबादत गाहों पर पत्थरबाजी की गई, मुसलमानों की इबादत गाहों को नजर आतिश किया गया, फिर भी मुसलमान सब्र का मुजाहिरा करता रहा। लेकिन जब बात आई आपके और मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की तो मुसलमान बेचैन हो गया, मुसलमान मुस्तरिब हो गया और मुसलमान अपनी जानों की परवाह किए बगैर मैदान में आ गए। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए मैदान अमल में आ गए। अजीजान मुहत्तरम, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे याद आया कि अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने एक साहब कत्ल कर दिए थे। एक मुसलमान का कत्ल कर देने पर अलीमुद्दीन नाम था, यक्का चलाता था। यक्का आजकल गाड़ी नज़र नहीं आती, लेकिन यक्का चलाते हुए उसने एक का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो है मुकदमा चला, इकबाल के पास कुछ लोग गए, दानिश्वर लोग गए, जाकर कहने लगे कि आप अपना असर और रसूख डालकर इस नौजवान को छुटाएं, खुलासा दिलाएं। तो चुनाचे इसके कहने पर कुछ दानिश्वर हजरात काजी अलीमुद्दीन को लेकर अल्लामा के पास गए। अल्लामा ने शिकायत और रिकमेंडेशन समाअत फरमाया और फरमाकर कहने लगे, क्या गाजी इल्मुद्दीन कमज़ोर पड़ गया है? क्या वो अब उससे डर रहा है? किसी से हम डरते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और हम बताना चाहते हैं ये डर खौफ कैसे खत्म हो गया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंग कर कर जब वापस आए तो लोग चाहने वालों ने पूछा कि या अली, जब आप मैदान में जंग करते हैं आपका चेहरा वजुल्ला ऐसे होता है, शेर के मानिंद होता है, और जिसकी निगाह आपकी निगाह पर जाती है उसके दिल में डर
खौफ पैदा हो जाता है। क्या आपको डर नहीं होता? अली इब्न अबी तालिब ने कहा नहीं, खौफ और डर मेरे करीब कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं डरता हूं सिर्फ अल्लाह की जात से। मैं जब सजदे में जाता हूं मेरा जिस्म लरसता है, क्योंकि मैं अल्लाह से ऐसी मोहब्बत और ऐसे खुर्ब में जिंदगी गुजार रहा हूं। अली ने दर्ज दिया, डरने की जरूरत नहीं है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला मजबूत रखे। ये बादलों का जो वक्त है, काले बादल ये खत्म हो जाएंगे, ये वक्त चला जाएगा, लेकिन हमको एक मुकाम पर आना है, हमको मुत्तहिद होना है। हम बताएं कि हमारा खौफ, हमारा डर सिर्फ अल्लाह से है, वो बाकी कैसे रहेगा? हम अपने ईमान को मजबूत करके रहे, अपने यकीन को मुस्तहकम करके रहे, हर वक्त अल्लाह की इबादत में वक्त को गुजारे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, दुनिया के लिए ना जिए, रिज़ाए माबूद के लिए जिए, तवक्कुल अल्लाह पर करे, जिए अल्लाह के लिए, उठे अल्लाह के लिए, बैठे अल्लाह के लिए, क्योंकि मौलाए कायनात ने फरमाया, परवरदिगार अली के लिए यही काफी है कि वो तेरी बंदगी में है, अली के लिए यही काफी है कि मैंने जैसे चाहा वैसे तुझे पाया, ऐ परवरदिगार तू जैसा चाहे मुझे वैसा बना दे। और अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो देना सीखो पहले। हाँ, अब मालूम हुआ अपन सब जने एक जगह जमा है। अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हजरात ने माशाअल्लाह बहुत सी तकरीरें समाअत फरमा ली है और मोहब्बत रसूल में आज हम इस मैदान में जमा हुए हैं और मुझे खुशी हो रही है कि चंद पानी के खतरे गिनने के बाद आप जोश में तो आ गए हैं, वरना ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरे मैदान में सब मुक्के लोग बैठे हुए थे। और जहाँ हजरात अब बैठे हैं, मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़बानों को भी खामोश रखिए। अगर कुछ कहना भी है, ज़बान से निकालना भी है, तो थोड़ा दुरूद पढ़ लीजिए, इस बात से कि आज आपकी हमारी दीन से दूरी ने यह नतीजा लाया है, आज हमारी गफलतों ने यह नतीजा लाया है। आज हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते नहीं, प्यारे रसूल को तो मानते हैं, लेकिन आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप आज ये अहद करके उठ जाए कि आज के बाद हमारे हर मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी चलेगी, तो इंशाअल्लाह आज का जलसा हमारा कामयाब रहेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आज हमारे इस मैदान में जैसी तादाद हमारे एक अंदाजे के मुताबिक थी, आज मुझे अफसोस हो रहा है सिर्फ ज़बानी दावेदार नजर आ रहे हैं। मोहब्बत में जान देना बड़ी बात है। अफसोस तो ये है कि आज हुकूमतें हमारी जो सर पे मुसल्लत की गई है, ये हुकूमतें सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। अभी आपने हमारे तकारीर में समाअत फरमाया कि कैसे कैसे अंदाज से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी उनके मजहब के बारे में, कभी उनके अंदाज को किसी ना किसी अंदाज से मुसलमानों को ज़ेर करना चाहते हैं। मगर याद रखो, आज हम जमा हुए हैं तो वो हमारे रसूल की मोहब्बत के लिए जमा हुए हैं, और आज हम ये तय करते हैं कि हमारे महबूब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौलाना हकीमुद्दीन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आज इलाहाबाद में उन 90 नौजवानों को जिन्होंने एहतजाज पुरअमन किया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ छुड़ाने के लिए मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि रोज़े अव्वल से जमीयत उलमा ने अपने, चाहे वो
چاہے جو ہے جہانگیر پوری کے اندر بلڈوزر چلایا گیا ہو، چاہے وہ ہمارے جہاں الہ آباد کے اندر ابھی پرامن ہوتا احتجاج کرنے والوں پر چلایا گیا ہو، ہمارے مرکزی قائدین الحمدللہ اس کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر حکومت سے سوال مانگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ لاقانونیت کیوں ہے اور اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ قانون کے دھجیاں جو اکھاڑی جا رہی ہیں یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ اس ملک کے اندر مسلمان جن کو یہاں کا وزیر اعظم، جو وزیر اعظم اپنے آپ کو سمم بکم عمیون کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے، خاموش ہے، آنکھ بھی خاموش ہے، زبان بھی خاموش ہے، کان بھی خاموش ہے، وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کی وہ جو گستاخی کی ہوئی ہے اس میں اس اسٹیج سے ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے ہمارے گھروں کو مسمار کیا، تم نے ہماری معیشت کو اجاڑنے کی کوشش کی، تم نے ہماری دکانوں کو جلایا، تم نے ہماری بنڈیوں کو ضائع کیا، غریب مسلمان، امیر مسلمان، ہر ایک کے پیچھے تم پڑے۔ حد یہ ہے کہ موب لنچنگ تم نے کی، عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، ہزاروں فسادات اس ملک کے اندر ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا، کروڑوں کی املاک تباہ ہوئی، لیکن یاد رکھو وہ معاملہ ہماری ذات کا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ آئے گی تو یہ نوجوان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملت کا، اس امت کا بوڑھا بھی اپنا سینہ سامنے پیش کرے گا۔ تو تیر آزما، ہم جگر آزماتے ہیں، تو گولی آزما، ہم اپنا سینہ آزماتے ہیں۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے پیار ہے، ہم نے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس معنی کو سمجھتے ہوئے کہ اس ذات کا نام ہم لے رہے ہیں جن سے معنی ہے محمد، خوب تعریف کیا ہوا۔ یقین جانیے اس کی حقیقت کی طرف اگر آپ پلٹتے ہیں، ہم اور آپ کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے ہم اپنی ساری زندگی اپنے الفاظ سے، اپنے قلم سے، اپنے خون سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے، اپنے خون سے لکھتے ساری سیاہی کو ہم لکھتے خشک بھی کر دیں، قلم لکھتے ٹوٹ بھی جائیں، تب بھی وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق بیان نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک عاشقان رسول نے بیان کر دیا، ما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے اپنی گفتگو اپنے کلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ میں جب کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آقا سید عالم کی شان میں بے ادبی گستاخی ہو تو مسلمانوں پر ایک غلبہ طاری ہوتا ہے، اللہ کے گھروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو تو مسلمانوں پر ایک غلبہ طاری ہوتا ہے، جب کبھی مساجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو، قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو تو مسلمانوں پر ایک غلبہ آتا ہے، لیکن وہ غلبہ ایک دودھ کے ابال جیسا ہوتا ہے، ایک چھیٹا پڑا سارا ابال بیٹھ گیا، ویسے ہی لیکن وہ ٹھہراؤ کب پیدا ہوگا، آزمائشوں میں مسلمان کب ٹھہرے گا، جب مسجد سے اس کا تعلق بن جائے گا، وہ اسلامی ماحول میں رنگ جائے گا، تب جا کر اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوگا اسلام سے کہ پھر اس کے بعد بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی وہ مسلمان ثابت قدم نظر آئے گا۔ تو آپ کو اور ہم کو اور میں اپنے قائد کی اجازت سے قربان جاؤں قائد کے ان جملوں پر، قربان جاؤں قائد کے اس جملوں پر کہ ایوان میں پارلیمنٹ میں آپ نے جب تکبیر بلند کی خدا کی قسم تو ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو گئی، جب آپ نے پارلیمنٹ میں تکبیر کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو برادران عزیز میں اس قائد سے کہوں گا جس نے پارلیمنٹ میں تکبیر بلند کی تھی کہ آپ
حضرت عائشہ پر ریمارک کیا گیا. میں اپنی ماں اور بہنوں کو اس بات پر اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھو, آپ کی ضرورت ہے, ایسے مجاہدوں کو پیدا کرو. کیا بات ہو گئی ہے, آج ہماری ماؤں کا حال یہ ہے, اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس لیے کہ میرا بچہ سو جائے. آج پوری امت سو گئی. ہماری وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو کہتی کہ یہ مجاہد بنے, یہ سپاہ سالار بنے, یہ امت کے لیے شہید بنے, اس امت کا بیڑا پار لگانے کے کام میں لگے. اس نیتوں سے باوضو ہو کے دودھ نہ پلاتی تھی, اور آج وہ امت کے افراد تھے. اور آج ہماری مائیں بہنیں ٹی وی کی وجہ سے, موبائل کی وجہ سے, دین سے دوری کی وجہ سے اس قدر یہ ہو گئی ہیں کہ ساتھ یہ کہ میں پٹا سو گیا تو اچھا ہے, پوری امت سو گئی. اپنی عورتوں کو دیندار بنانا ضروری ہے, ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. آج گزشتہ ہم بڑا جو ہے لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ حکومت ایسا کر رہی, اور ہر میدان میں ان کے لوگ ہیں, وہ جو چاہے کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے بچے روڈ پہ خالی بینر لے کے نکلے نماز کے بعد تو ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے, اور ان کے بچے ریلوں کو جلا دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ماحول انہوں نے 80 سال محنت کر کے بنایا ہے عزیزوں. 80 سال RSS نے محنت کی ہے اور ایک محاذ تیار کیا ہے. ہر میدان میں ان کے لوگ ہیں, اور ہم کوشش نہیں کرتے. ہم صرف شکوہ شکایتیں کرتے ہیں. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی, آگے نہیں بڑھ سکتی جو قوم شکوے شکایتوں پہ رہتی ہے, جو دوسروں کے رونے پہ روتی ہے. ہم کو وہ کام نہیں کرنا. اور شریعت جو کہتی ہے, کیا کہتی ہے کہ لڑکی 9 سال, کم سے کم 9 سال میں بالغ ہوتی, لڑکا کم سے کم 12 سال میں بالغ ہوتا. اور علاقے کی وجہ سے, موسم کی وجہ سے, غذاؤں کی وجہ سے اس میں فرق آتا ہے. اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ فطرت انسانی ہے, اور فطرت انسانی کو بدلنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ قدرت کے حال میں, قدرت جو چاہتی ہے وہی فطرت دیتی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیوی ہیں کہ جن کا انتخاب آپ کی زوجیت کے لیے اللہ کی جانب سے ہوا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے, اے عائشہ, ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں ایک فوٹو لایا, بتایا مجھے, میں کھولا دیکھا تو وہ تمہاری تصویر تھی. اور فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. تو اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو یمضی, اللہ اس کو پورا کرے گا. تو یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں تھا, یہ اللہ کا انتخاب تھا. اللہ کے انتخاب پر حرف لگانا, اللہ کے انتخاب پر عیب لگانا, یہ اللہ پر عیب لگانا ہے. یہ اللہ کے اوپر جو ہے عیب جوئی کرنا ہے, عیب گوئی کرنا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, آج جو دریدہ دہنی اور اس طرح کی جو بیہودہ باتیں, یہ بیہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں, میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم کو کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں, کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں صاحب 16 سال تھے 6 لکھ دیے, 9 سال تھے 19 تھے 9 لکھ دیے. اگر 9 مانتے ہیں تو کیا بگاڑتا, 6 مانتے ہیں تو کیا بگاڑتا, کہ قانون تمہارے گھر کا تو نہیں, انصاف تمہارے گھر کی بات تو نہیں ہے. جس کو خدا قانون کہے وہ قانون ہے, خدا جس کو حق ہے وہ حق ہے, تم جس کو حق ہے وہ حق نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں ہم کو کوئی لاگ نہیں, اس میں کوئی ہم کو جو ہے خوف کی بات نہیں. اگر 6 سال کی روایت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں, 9 سال کی روایت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عرب میں 9 سال میں بالغ ہونا یہ عام بات تھی, عام فطرت تھی, عام معاملات. تو اس لحاظ سے اس طرح سے جو دریدہ دہنی کی جا رہی ہے, اس کا جواب ہم کو دینا ہے.
زبان سے، قلم سے، عمل سے، جس طرح سے ممکن ہو، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا اور اپنی صفوں کو درست کرنا، اور ناموس سے رسالت کی حفاظت کے لیے ہم کو ہمیشہ کمر بستہ رہنا ہے، کیونکہ جینا ایمان کے لیے ہے، مرنا ایمان کے لیے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے اور پبوں میں جا کر اپنی وقت کو گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم اپنے آنکھوں سے، اپنے کردار سے ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم کسی ایک بچی کا یا کسی ایک مہیلا کا خواتین کی عصمت ریزی کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی۔ اگر ہم اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے کلام کو نہیں نکالیں گے اور گالیاں بکتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ مشکلات خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان میں آتی نہ رہیں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر ہم پبوں میں بیٹھیں گے، شراب نوشی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے۔ اگر تم بچیوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے، بلکہ میں تو آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، سدھر جاؤ میرے بھائی۔ زندگی چند دن کی ہے، میں موت کو قریب سے دیکھا ہوں بہت، کیونکہ وقت نہیں آیا نہیں گیا، ورنہ چلا گیا تھا اس دنیا سے، اور سب کو جانا ہے، میں بھی جاؤں گا ایک دن۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس موقع کو غنیمت جانو، اور یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں جیسا میں نے کہا، اور بی جے پی نپور شرما کی تائید کر رہی ہے، بی جے پی نپور شرما کو بچا رہی ہے، بی جے پی سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور دیش کے پردھان منتری سے، وزیر اعظم سے کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کچھ بولتے ہی نہیں ہے کچھ۔ میں حیدرآباد میں سب سے پہلے ایف آئی آر درج مجلس مشترکہ مجلس عمل نے کرایا، جس میں تمام ذمہ داران جو آج موجود تھے سب گئے، کمشنر پولیس کے پاس جا کر کہا ایف آئی آر درج کریے، کمپلین دیا، ایف آئی آر درج ہو گیا۔ اب ہم ہمارے پولیس کمشنر کوتوال صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے، ہمارے ریاست کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہیں گے، ذرا بھیجاؤ پولیس کو، دلی کو لے کے آؤ محترمہ کو، کچھ تو کرو بھائی، خالی ایف آئی آر سے کیا ہوگا؟ یہ کم سے کم بولو تو صحیح، ہم جانے والے ہیں۔ جب سائبر آباد کی پولیس محبوب نگر کے ایم ایل اے جس کا نام سرینیواس گوڑ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بی جے پی کے ایک سابقہ ایم پی کے گھر میں کود کر دلی میں وہاں سے ایک ایکیوز کو لا سکتی ہے تو آپ نہیں لا سکتے؟ یہ لانا چاہیے، آپ کو لانا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے یہ۔ اور یاد رکھیے آپ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں نا، ہمارے جسم سے گوشت ختم ہو جائے گا، ہمارا جسم مٹھی میں مل جائے گا، مگر ہمارے دل میں رسول کی محبت کبھی نہیں ختم ہوگی، تم نہیں ختم کر سکو گے۔ تمہاری گولیاں ہمارے محبت کو، رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو ختم نہیں کر سکے گی۔ تم ظلم کر رہے ہو، تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن۔ اللہ سب کا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، یاد رکھو، ڈرو اللہ سے۔ تم نے اتراکھنڈ میں ایک مسلمان مہیلا کے گھر کو توڑا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں صبر کر لوں گی، اللہ نہیں صبر کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے،
ان بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے لیے دعا کریے. اپنی جانوں کو بچاؤ نوجوانوں. میں نہیں چاہتا کہ تم ان ظالموں کے گولیوں کا شکار ہو جاؤ. تم زندہ رہو, طاقتور بنو, نیک بنو, قابل بنو, اور ہو سکے تو قانون کی ڈگری حاصل کرو, لائر بنو. ایک نہیں ہزاروں لاکھوں میں لائر بنو کہ اگر کسی کے گھر پر کوئی آنچ مارے گا تو بچہ دوڑے گا کہ نہیں یہ قانون یہ ہے. کوئی پکڑا جائے گا تو پولیس اسٹیشن دوڑے گا میرا بیٹا لائر. کورٹ میں کیس آئے گا مسجد کا تو کہے گا 9291 کا ایکٹ ہے, اس کے مطابق اب مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اگر کوئی مسلم پر صلاح بورڈ میں مداخلت کرے گا تو لائر چاہیے ہم کو. مسلمانوں کو پڑھاؤ, اپنے بچیوں کو لائرز بناؤ, بہترین ایڈوکیٹ بناؤ تاکہ وہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, لوور کورٹ میں پریکٹس کر سکے. یہ کام ہم کو کرنا ہے. اور یاد رکھو, اگر آپ ہمت سے کام نہیں کریں گے, اگر آپ ڈر جائیں گے تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ. ڈرنا نہیں ہے, ڈریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی سربراہ وائی ایس شرمیلا کی پدیاترا ضلع کھمم میں جاری ہے. اس سلسلے کے تحت وائی ایس شرمیلا نے حلقے پالیرو کے مختلف تانڈوں کا دورہ کیا. انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عوامی مسائل کی جانکاری بھی حاصل کی. اس موقع پر اپنے خطاب میں شرمیلا نے تلنگانہ حکومت بالخصوص ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مسلسل RTC بسوں کی کرایوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور غریب عوام پر بوجھ عائد کیا جا رہا ہے. شرمیلا نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک منصوبے رکھتی ہے جس پر عمل آوری کی جائے گی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ کی جانب سے متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور انہیں تکمیل کرنے کے سلسلے میں بھی اقدامات جاری ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقے کاروان کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے علاقے جات جنسی بازار, گولکنڈہ, ہدا پارک, افسر کالونی, احمد کالونی اور بغداد کالونی کے علاوہ اطراف و اکناف کا حکومتی عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایات بھی دی. اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلسی نمائندہ کارپوریٹر محمد ہارون فرحان, محمد بدرالدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. بی جے پی ترجمانوں کی جانب سے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی گستاخی کے بعد مسلم ممالک کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی شدید احتجاج درج کرواتے ہوئے گستاخوں کو گرفتار کرنے اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس سلسلے کے تحت آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے علاقے لاکمبیا میں بڑی تعداد میں بلا لحاظ مذہب و ملت اپنا احتجاج درج کروایا گیا. مسلم طلباء کے علاوہ طالبات اور دیگر پیشہ ور افراد نے اس احتجاج میں حصہ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا. پرامن طور پر نکالی گئی اس احتجاجی ریلی میں کئی اہم شخصیتوں نے بھی خطاب کیا. We condemn the BJP for going on a killing spree. We condemn the BJP
SOT LB نگر زون نے باوثوق اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نشیلی اشیاء کی منتقلی اور خرید و فروخت میں ملوث 2 ملزمین کے من جملہ ایک کو حراست میں لیا اور اس کے قبضے سے 1 کلو 12 گرام حشیش آئل ضبط کیا گیا۔ پولیس کے مطابق 22 سالہ M اکھل کو حراست میں لیا گیا جبکہ S بالیہ نامی شخص مفرور بتایا گیا ہے۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش بھاگوت IPS کی نگرانی میں مذکورہ کارروائی انجام دی گئی۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ باجپلی پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے پرگتی کمان کے قریب ہوئے حادثے میں ایک RTC بس نے بے قابو ہونے کے بعد سگنل کے قریب واقع دکانات اور ٹھیلا بڈیوں کو ٹکر دے دی، جس کے بعد بس ایک برقی پول سے بھی ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے جبکہ بس میں سوار 45 مسافرین محفوظ رہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام حادثے پر پہنچی اور بس ڈرائیور پرتاپ کو حراست میں لیا گیا اور ایک کیس بھی درج کیا گیا۔ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కాం సార్ మేము ఇక్కడే మా ఇల్లు పక్కనే ఇక్కడ దిగుదామని చెప్పి వస్తా ఉన్నా ఇక్కడికి దాదాపు సిగ్నల్ పడి ఉంది ఆల్రెడీ సిగ్నల్ పడినాకే ఇంకా పక్కన ఆటోలు ఇవన్నీ జామ్ ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఆయన ఇంకా ఫుల్ ఫాస్ట్గా వచ్చేసారు బ్రేక్ మీద వేయకుండా పక్కన ఆటో ఉంది కొంచెం ఉంటే ఆటోకి తగిలేదు ఆటో తగిలి ఇప్పుడు 4-5 ట్రాఫిక్ జామ్లో ఉన్నారు అందరిని ఎక్కిస్తుంది అనుకున్నా లెఫ్ట్కి తీసుకున్నారు లెఫ్ట్కి తీసుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న కిరాణా షాప్ అదే మార్వాడి షాప్ ఉంది। دونوں شہروں کے فنکشن ہالز میں وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے ایکسپوز اور شاپنگ میلے لگاتے ہوئے عوام کو ایک ہی مقام پر ہر قسم کی شاپنگ کرنے کی سہولت فراہم کرنے کی مساعی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت کنگ پیلس واقع رنگ روڈ پر ہفتہ 18 جون کو ایک ایکسپو رکھا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے حصہ لی اور شاپنگ بھی کی۔ اس ایکسپو میں شہناز مہندی آؤٹ لیٹ مرکز نگاہ بنا ہوا تھا جہاں پر خواتین اور لڑکیوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ شہناز مہندی کو کافی پسند کیا گیا جبکہ کئی لڑکیوں اور خواتین نے برسر موقع اپنے ہاتھوں پر مہندی بھی لگوائی۔ اس آؤٹ لیٹ کی سربراہ شہناز خاتون نے لڑکیوں اور خواتین کو اپنے برانڈ کے بارے میں تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکز تلنگانہ میں موجود 40,000 کروڑ کی اثاثے فروخت کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر KT راما راؤ نے لگایا الزام، قیمتی اراضیات ریاستی حکومت کے حوالے کرنے کا کیا مطالبہ۔ مسلمان توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، قاتلوں کی گرفتاری اور سخت سزا کا مطالبہ۔ متحدہ مجلس عمل کی جانب سے منعقدہ جلسہ عظمت مصطفیٰ سے علماء اکرام اور مشائخین عظام کا خطاب۔ تلنگانہ کانگریس کا ستیہ گرہ دیکشا مرکز کی اگنی پتھ اسکیم کی سخت الفاظ میں مذمت، اسکیم فوری واپس لینے کا کیا گیا مطالبہ۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔